بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دور میں ہم واقع ہوئے ہیں یہ دور مسابقت کا دور ہے، تیزی کا دور ہے، اور اتنا تیزی کا دور کہ اپنے مقصد خلقت کو بھی پیچھے چھوڑ کر تیز رفتاری کی روش پوری دنیا میں اپنائی جا رہی ہے، اور بظاہر تو اسے ایک معاشی دوڑ کا نام دیا گیا ہے اور اس سے کوئی انکار بھی ممکن نہیں ہے، لیکن دراصل گروہ، ممالک، مختلف اتحاد اپنی اپنی آئیڈیالوجی، اپنا اپنا نظریہ پوری دنیا پہ غالب کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہمسائے میں ہند توا، چائنا والے اگرچہ ٹائٹل کمیونزم کا ہے لیکن پیچھے کنفیوشس ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے صہیونی، وہ اپنے غلبہ کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح جو کرسچینٹی جسے کہا جاتا ہے، جو دراصل رومن آئیڈیالوجی ہے، وہ اپنے غلبہ کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ کہیں پہ احیاء خلافت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح نیچے اگر آ جائیں تو مکاتب فکر اور مسالک کی بات ہے، وہ بڑے مسالک ہوں یا آگے ان کے گروہ ہوں، سب لوگ اپنی اپنی بقا کی اور غلبہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تکنیکی لحاظ سے کون سا مکتب دنیا پہ باقی رہے گا، اور ظاہر سی بات ہے باقی رہے گا تو غلبہ کا امکان ہوگا، اگر باقی ہی نہیں رہے گا تو آپشن چونکہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم اپنی گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے کہ جیسے ہر درخت کی ایک معین عمر ہے، تمام جانداروں کی ایک عمر معین ہے۔ جو بلڈنگ بنائی جاتی ہے، اس بلڈنگ کے جو ڈیزائنر ہیں، جو کنسٹرکٹر ہیں، جو انجینئرس ہیں، معمار ہیں، اس کے جو ماہر ہیں، وہ بلڈنگ کا نقشہ بھی بناتے ہیں اور اس کی جو عمر ہے کہ یہ کب تک بلڈنگ رہے گی اس کا تعین بھی کرتے ہیں۔ ایک معین وقت جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اسے ڈیمولش کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سوسائٹیز ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی بڑی تہذیبیں وجود میں آئیں، اور یہ بھی ایک افسوسناک مذاق ہے کہ عمارات کو تہذیبوں کا نام دے دیا گیا، اور جیسے اقبال نے کہا کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، تو اس کا انجام تو ہمارے سامنے ہے۔ اب ہم بالکل ٹھنڈے دماغ سے اور گرم دل سے خالص علمی بنیادوں پہ اگر ہم دیکھیں تو بدیہی اور تکنیکی بنیادوں پر کون سا مکتب ہے، کون سا اسکول آف تھاٹ ہے عالمی سطح پر جس میں باقی رہنے کی صلاحیت موجود ہے؟ تو جتنی بھی کیلکولیشن کریں تو تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ کون سا مکتب باقی رہے گا، تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ جس کے اندر بقا کے عناصر موجود ہوں گے۔ مثلا اگر کسی انسیکٹ یا حشرہ کے جو خلیات ہیں، جو اس کے سیلز ہیں، ان سیلز کی مجموعی عمر جو ہے وہ فرض کریں 80 دن ہے، اور اگر مزید احتیاطیں کی جائیں، انہیں ہائبرڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر ڈیولپ کر دیا جائے تو وہ ڈبل بھی ہو سکتے ہیں، ٹرپل بھی ہو سکتے ہیں، بہرحال وہ دائمی نہیں ہو سکتے۔ تو بہت سیدھی سی بات ہے، آئیڈیالوجی، نظریہ اور مکتب وہی باقی رہے گا کہ جس کے پاس عناصر ہوں گے دائمی، کیونکہ دائمی مکتب وہ ہوگا جس کے عناصر دائمی ہوں گے، اور اس کے لیے کسی افلاطونی عقل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور غلبہ کا عنوان وحدت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی پوری دنیا کو ایک کر دیا جائے اور پوری دنیا پر ایک ہی نظام نافذ کر دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایسا کون سا نظریہ ہے کہ جس میں توحید خالص، اور توحید سے مراد
وہ کلامی بحث نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ یہ جو توحید ہے یہ ایک زندہ موضوع ہے، یہ کوئی علم الکلام کا موضوع نہیں ہے، یہ حقیقت پائندہ و تابندہ ہے۔ لہٰذا پہلی نشانی تو اس مکتب کی یہ ہے کہ اس کے پاس خالص توحید ہو۔ میں پھر بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس توحید سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہماری کلامی و بحث میں ہے، جو ہماری تھیالوجی میں ہے۔ اس سے مراد حصی کائنات کے جس میں کثرت پائی جاتی ہے، لیکن کثرت کے باوجود وہ ایک وحدت ہے، ایک ہی عقل، ایک ہی ارادہ، ایک ہی شعور اس کثرت کو وحدت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم پاکستان کی حد تک دیکھیں تو 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے اور 50 منٹ بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں مختلف مکاتب فکر، خواہ وہ الہی ہوں یا غیر الہی ڈکلیئر ہوں، مذہبی ہوں، غیر مذہبی ہوں، سیکولر ہو، متشدد ہو، معتدل ہو، جتنے بھی یہ ٹائٹل ہیں، یہ سب کے سب کیا چاہتے ہیں کہ ان کی اس بات کو مان لیا جائے، آئیڈیالوجی کو مان لیا جائے، لیکن کچھ عرصہ کے بعد ترمیمات کرنا پڑتی ہیں۔ تو مکتب وہی زندہ رہے گا کہ جس کے پاس توحید ہوگی، یعنی مختلف عناصر کو ایک کرنے کی صلاحیت جن میں موجود ہوگی، سیٹلمنٹ کی صلاحیت موجود ہوگی۔ یعنی ہم بہت سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس خالص اور معقول نظریہ ہوگا، وہ انسان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہو یا انسان کی اجتماعی زندگی سے۔ تو پہلی نشانی، پہلی علامت اس مکتب کی یہ ہے کہ جو مکتب زندہ رہے گا اس کے پاس توحید خالص ہوگی۔ اور اگر ہم توحید کو الہامی نقطہ نظر سے نہ بھی دیکھیں، اگرچہ یہ ممکن بھی نہیں ہے لیکن فرض کر لیتے ہیں، تو اگر خالص انسانی افکار کی بنیاد پر بھی دیکھا جائے کہ اگر دنیا کو ایک کرنا ہے، یعنی وحدت معاشرت سے پہلے وحدت عمل ہے، اور وحدت عمل سے پہلے وحدت فکر ہے، اور وحدت فکر سے پہلے کیا ہے؟ وہ آئیڈیالوجی ہے کہ جس میں وحدت پائی جاتی ہو، توحید خالص۔ دوسری علامت یہ ہے کہ کون سا مکتب باقی رہے گا کہ جس کی عقل تائید کرتی ہو، عقل کے مخالف نہ ہو، عقل اس کی عداوت کے خط پہ نہ ہو، عقل اس کی مؤید ہو، اس کی ہر بات معقول ہو، ہر جزو، ہر عنصر معقول ہو۔ دو ہو گئیں، ایک توحید خالص یعنی ایبسولوٹ یونٹی، دوسرا معقول ہو، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ عقل اس کی مزید تائید کرے۔ اور تیسری علامت، تیسری نشانی، تیسرا سائن کہ وہ اپنے پاس ایک معقول اور قابل عمل نظریہ حاکمیت رکھتا ہو۔ وہ مکتب، اس کے پاس حاکمیت کا بالکل واضح نصاب موجود ہو، اور عملی تناظر میں نہ کہ صرف بات کی حد تک، علم الکلام کی حد تک، بحث و مباحثہ کی حد تک، وہی مکتب زندہ رہے گا کہ جس کے پاس حاکمیت کا واضح ترین نظریہ موجود ہو، تصور موجود ہو، اس کے علمی، عقلی اور علمی عملی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ 3 علامات ہیں۔ وہ پوری دنیا کے مکاتب فکر کا مطالعہ کریں، مذاہب کا، ادیان کا، آئیڈیالوجیز کا مطالعہ کریں، اور یہ دیکھیں کہ وہ کون سا مکتب ہے کہ جس میں خالص توحید بھی پائی جاتی ہے اور وہ معقولات پہ مبنی ہے، اور نمبر 3 اس کے پاس واضح ترین نظریہ حاکمیت موجود ہے۔ اور اگر تعصب دیوار نہ بنے
اگر انانیت دیوار نہ بنے، اگر جہالت مزاحمت نہ کرے، تو اگر چند لمحات نہیں، چند گھنٹے نہیں، چند دن نہیں، تو چند ماہ کی ذرا سی علمی مشقت سے ہم واضح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ اس روئے زمین پر 8.5 یا 9 ارب کی آبادی میں وہ کون سا مکتب ہے کہ جس کے پاس خالص توحید، ایک معقول آئیڈیالوجی اور ایک مکمل خالص نظریہ حاکمیت موجود ہو۔ انشاءاللہ اس پہ گفتگو جاری رہے گی۔ سلامت رہیے، اللہ حافظ۔